تمام مہمانان تشریف لا چکے ہیں اور کثیر تعداد میں علماء اعظام وہ ہمارے اسٹیج کی زینت بنے ہوئے ہیں، اور الحمدللہ ہمارے وہ طلباء اعظام جن نے اس سال حفظ مکمل کیا وہ بھی ہماری بائیں جانب آپ کے دائیں طرف وہ آپ کے سامنے تشریف فرما ہیں۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے اس پروگرام کے مہمانان خصوصی میں سے ہمارے انتہائی محسن مفتی محمد انس یونس صاحب دامت فیوزہم اس وقت آپ حضرات کے سامنے اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں۔ تو ابھی انشاءاللہ حضرت مفتی صاحب دامت فیوزہم اپنے مخصوص انداز میں نعتیہ کلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عقیدت میں اپنا کلام بھی پیش فرمائیں گے، اور جو مناسب سمجھیں گے انشاءاللہ ہمارے سامنے وہ بیان فرمائیں گے۔ تو آپ حضرات سے درخواست ہے کہ انتہائی متوجہ ہو کر حضرت مفتی صاحب کا ساتھ دیں۔ ہمارے مفتی صاحب آج سے تقریباً 15-16 برس قبل پسوال گاؤں میں تشریف لائے تھے، اور اب تو تقریباً عرصہ 6-7 سال سے مفتی صاحب نے اپنے اسباب جو ہے وہ ترک کیے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان سے بہت بڑی یہ فضل فرما کر بہت بڑی سعادت حاصل کر رہے ہیں کہ حج عمرہ کا بہت بڑی سطح پر علماء نظام اور پوری دنیا سے فاضل لوگ ان کے ساتھ جائے حج عمرہ کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ تقریباً 1000 1200 2000 تک کا مجمع ہر سال حج کے لیے جاتے ہیں۔ تو اب مفتی صاحب کا چونکہ وہ بہت بڑا سلسلہ ہے خدمت کا، لیکن اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمارے چھوٹے بھائی ساتھی اقبال ان کی پرخلوص دعوت پر حضرت مفتی صاحب تشریف لے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو آپ حضرات سے درخواست ہے کہ حضرت مفتی صاحب کی اس کلام کو خصوصی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ آپ نے مجھ سے جتنا سننا ہے یہ آپ کا ذوق ہے، چپ رہیں گے تو میں پھر بھی سناؤں گا، اور ساتھ ہوگے پڑھتے رہو گے تو پھر بھی سناؤں گا انشاءاللہ۔ لیکن کیا ہی مزہ آئے کہ حضور کی نعت ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم سارے پھر مل کے پڑھ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ مجھے ملا جلا مجمع نظر آ رہے ہیں، پنجاب کے حضرات، پشتو حضرات بھی بہت سارے نظر آ رہے ہیں، اردو والے بھی، وہ قانون مشتے کا سو کے ماشاءاللہ۔ میں بھی آن رہا ہوں 6 نمبر والا ہوں، 6 نمبر والا ہوں، سمجھتے ہو؟ تو میں بھی آن رہا ہوں، سب کے ساتھ چل رہا ہوں۔ باہر کے ابتدا کرتا ہوں قرآن کریم کی چند آیات سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان، الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان، والسماء وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان
فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں تو دین ملا بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ پڑھیں گے میں تو سمجھ رہے پڑھے رہیں گے لیکن لگ نہیں رہا پڑھے رہیں گے یہ پڑھیں گے انشاءاللہ تو ایک بار سارے کہو میرے ساتھ حسبی ربی جل ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ إلا الله لا إله الله سارك لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله سنت نبی پوچھے گیا اس نے یہ کہا درد نبی بتلا ذرا میری مٹھی میں ہے کیا سنت نبی پوچھے گیا آقا سے اس نے یہ کہا درد نبی بتلا ذرا میری مٹھی میں ہے کیا فرمان ہوا اور فضل سبحان ہوا مٹھی سے شنکر بولا لا الہ فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا مٹھی سے شنکر بولا لا الہ الا اللہ حسبی ربی
मजे से कलमा पढ़ रहे हैं, छत भी है, पंखे भी चल रहे हैं, नीचे दरियां भी हैं, ठंडा माहौल है। कलमा सुनना तो बिलाल से सुनते, कितने मजे से पढ़ रहे हैं। 55 डिग्री में निकल के पढ़े नंगे पाँव, लग पता जाएगा जिन पे हम बातें करते हैं कि उन्होंने कैसे इस कलमे को बचाया। आज का ईमान तो मैं साथियों से आते हुए भी कह रहा था, बहाने का मोहताज है ईमान, ऐसे बिक जाता है, खरीदने की भी जरूरत नहीं, जुगाड़ों में बिक जाता है। और कलमा बचाने वालों ने टांगे चिरवा दी थी। वो बिलाल को अंगारों पे लिटाया हुआ है, तवज्जो है। हाँ, बिलाल कहते अहद अहद, मुशरिक आके कहते छोड़ दो बिलाल, जिसको पुकारते वो तुम्हारी मदद नहीं कर रहा, तुम्हें तकलीफ हो रही है, छोड़ दो। हजरत बिलाल पता क्या जवाब देते थे? फरमाते थे कि वो देख रहा है बिलाल कच्चा है या पक्का है। हम पे हालात आए समझ जाओ, अल्लाह देख रहे हैं कच्चे हो या पक्के हो। अब सुनना आगे, वो जो बिलाल हबशी है, सरवर भी का प्यारा है, दुनिया के घर आशिक की आंखों का वो तारा है। वो जो बिलाल हबशी है, सरवर भी का प्यारा है, दुनिया के हर आशिक की आंखों का वो तारा है। जुल्म हुए कितने उस पर, सीने पे रखा पत्थर, लब पे फिर भी जारी था ला इलाहा अल्लाह। जुल्म हुए कितने उस पर, सीने पे रखा पत्थर, लब पे फिर भी जारी था ला इलाहा अल्लाह। सारे कहो हस्बी रब्बी, नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि। अपनी बहन से बोले उमर, ये तो बता क्या करती थी, मेरे आने से पहले क्या क्या छुप के पढ़ती थी। सुना है ना वाक़या? हम हज़रत उमर तलवार लेके जा रहे हैं, रास्ते में सहाबी कहते हैं किधर, इस इरादे से जा रहे, पहले अपने घर की तो खबर ले लो, तुम्हारी बहन और बहनोई उसके दीन में दाखिल हो गए। हज़रत उमर उनसे उलझे, रास्ते में टकरार हुई, घर आए, जोर से दरवाजा खोला तो बहन और बहनोई कुरान पढ़ रहे थे। जैसे ही देखा तो उमर, उस वक्त ऐसे कुरान करीम के नुस्खे नहीं होते थे ना, खजूर के दरख्त के छालों पे लिखते थे, पत्थरों पे लिखते थे। आज भी ताइफ में मस्जिद अब्बास में वो नुस्खे मौजूद हैं पत्थरों के, जिस पर कुरान लिखते थे। यहाँ सहाबा याद कर लेते थे, कोई नुस्खा होगा तो छुपा दिया। हज़रत उमर ने बहनोई को पकड़ा, मारना शुरू किया, मारते रहे। बहन छुड़ाने आई तो बहन को भी चमाट मारा, तो बहन के मुंह से खून निकल गया। तो खून पे नजर पड़ी तो हज़रत उमर का गुस्सा थोड़ा ठंडा हो गया, तो कहने लगे क्या कर रहे थे? रब का कलाम पढ़ता था। आए किस इरादे से? तफसील पता है ना आपको, मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जा रहा। वो कैसा कुरान है जो तुम्हें गर्दनें कटवाने में तैयार कर देता है, दिखाओ तो मुझे। तो बहन भी हज़रत उमर की थी, कहने लगी ऐसे नहीं दिखाऊंगी, पहले वसूल करके आए, वसूल करके। हज़रत उमर गए, वसूल करके आए। अब जब खोला ना तो वहां लिखा हुआ अल्लाहु अकबर। उलमाए किराम बैठा, अल्लाह हिदायत के दरवाजे जब खोलता है तो फिर क्या कहता है? आगे आयतें क्या थी सुनिएगा। उन आयतों में अल्लाह अपना तारुफ करा रहा है। मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्क़ा इल्ला तज़किरतन लिमन यख़्शा तंज़ीलन मिम्मन ख़लक़ल अर्ज़ वस्समावातिल उला अर्रहमान
आई, इन्ननी अना कहने लगे मुझे भी हुजूर के पास ले। वो कहते हैं कुरान पढ़ने से क्या होता है, तावीज ना बनाओ, पढ़ना शुरू करो, देखो क्या होगा। सब दिल से अल्लाह नरम करता है। बाहर के मैं शेर सुना रहा हूँ, शायर कैसे कहता है, अपनी बहन से बोले उम्र ये तो बता क्या करती थी, मेरे आने से पहले क्या क्या छुप पढ़ती थी। बहन जब कुरान पढ़ा सुन के कलाम पाक खुदा दिल उमर का बोल उठा ला इलाहा अल्लाह। मैंने जब कुरान पढ़ा सुन के कलाम पाक खुदा दिल उमर का बोल उठा ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। एक बार सारे ला इलाहा لا إله إلا الله لا إله إلا الله تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا إله إلا الله حسبی ربی جل في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. مل کے کہو مصطفیٰ مصطفیٰ منبع الاصطفاء سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عقبه لليتامى مدفع أن قلبي له فضى شوقا من ليل ليس أسعد سوى شربة من يدي الصلاة والسلام عليه للسماء تطابق أتى بالمطاب وغدا وجهه نيرا مشرقا كان من عفوه حين حان اللقاء قال فلتذهبوا أنتم وطلقا حتى دل داركم سنیے کسی آپ کھڑا کرو جب سنیں گے تم ساروں کی دستار بندی ہونی چاہیے اتنے سارے ہو کہو میرے ساتھ حق دل دار کو شاہ پیرار کو میرے سرکار کو سب کے غم میں خار کو میرے سرکار کو سب کے غم میں خار کو السلام 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 السلام
دل میں اتر جائے ہم کامیاب ہیں انشاءاللہ. اس فکر میں نہیں رہو کیسے بیٹھنے, آپ سبحان اللہ اور درود پڑھتے رہو, ہمارا آخرت کا کام چلتا رہے گا انشاءاللہ. ایک بار ساروں کی آواز آئے اور یہ سیدھا محمد خضرا جائے گا, اونچا کرو السلام ان کے رخسار پر ایکو کم بن جگہ نا گون زیادہ ہوگی, سمجھ نہیں آئے, باقی اچھا چل رہا ہے, ایکو کم رکھے سمجھ میں آئے. ان کے رخسار پر زلف خمدار پر, ان کی آنکھوں میں سرمے کی مقدار پر, ان کے قدموں پہ اور دھیمی رفتار پر, ان کے الفاظ کی پیاری مہکار پر, ان کے اخلاق پر اعلی کردار پر, ان پہ لکھے گئے سارے اشعار پر, ایسے اوصاف و عظمت کے مینار پر, روز جاتا ہوں میں قربان سرکار پر, ان پہ پڑھتا رہوں میں درود و سلام, السلام 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 صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی سمجھ آئے, آگے چلوں, آگے اشعار بڑے کمال کے, اللہ شاعر پر جزائے خیر دے. پتہ ہے کیا کہنے لگا صحابہ والوں, توجہ, ان کے ادبار کو میں نے ایک قصیدہ پڑھا ہے ابھی, جو بچہ سیرت پہ بیان کر رہا تھا بڑے غور سے سن رہا تھا. میں نے قصیدہ پڑھا ہے کم از کم 8 سے 9 گھنٹے کا, 2 سال میں اشعار تیار ہوئے. اس کا نام ہے سیرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ. اس کی ایک قسط ابھی یوٹیوب چینل پہ آئی ہے اور وہ اتنی تیزی سے لوگ سن رہے ہیں. اس میں ابراہیم علیہ السلام سے لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ کا زمانہ سارا احادیث سے مستند روایات سے لیا گیا ہے. اور بیچ میں اس کی عرض کر رہا ہوں کہ میری درخواست ہے خود بھی سنو اور بچوں کو بھی سنائیں, تاکہ پتہ تو چلے حضور کی سیرت تھی کیا, اور ہم کون سے سن کے پتہ نہیں کیا سے کیا کر رہے ہیں. صحیح معنوں میں آج کے امت کو پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ہے, تو منظوم کلام میں پہلی بار پڑھا گیا. اللہ سے دعا ہے ہمیں پورا پڑھنے کی توفیق دے. اور آپ ان کے اتبار کو اعلی کردار کو, نرم گفتار کو, تیز رفتار کو, آمنہ مائی کو, آپ کی دائی کو, بوڑھی ہمسائی کو, ہر شناسائی کو, ماں کی ممتاؤں کو, جنتی پاؤں کو, پیار کی چھاؤں کو, امتی ماں کو, عشق کے فخر کو, علم کے قصر کو, پہ کرے صبر کو, بنت بو بکر کو, ناز برکار کو, ان کے غم خار کو, 4 کے 4 کو, یعنی ہر یار کو, ان کے دلدار کو, عاشق زار کو, زانوے یار کو, یار کو, غار کو, عدل کی آب کو, جوش کی تاب کو, گوہر نایاب کو, ابن خطاب کو, مال کو, جان کو, دستے فیضان کو, ابن عفان کو, حضرت عثمان
پسمان کو تیر تلوار کو فتح بردار کو عزم زرار کو ان کے گھر میں پار کو آنکھوں کے چین کو یعنی سیدین کو ان کے حسنین کو اور کریمین کو سیدہ صادقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت فاطمہ فکر و احساس کو ان کے الماس کو علم کی پیاس کو ابن عباس کو جانباز کو ایک دم ساز کو حبشی انداز کو اجلی آواز کو ایک سوخندان کو ایک ثنا خان کو نعت کی شان کو یعنی حسان کو السلام اس لوگ والے سارے بہت السلام 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 مصطفى مصطفى سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عقبه لليتامى دفاع أن قلبي له فضى شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يدي الصلاة والسلام عليه حق دلدار کو شام ابرار کو میرے سرکار کو سب سے غم خار کو میرے سرکار کو سب سے غم خار کو السلام 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 صلی اللہ بس کریں بھائی صلی اللہ نعروں میں متشابہ لگ جائے گا میں لگا دیتا ہوں نعرے تکبیر نعرے ختم نبوت بس کریں ایک اور پڑھ لیں چلیں آپ کو مدینے لے کے چلتے ہیں خیالوں میں چلو گے پڑھو گے ساتھ میں رہتے آپ کو موٹر میں پہ آئیں بنا ماشاءاللہ تو آپ مجھ سے زیادہ پڑھیں گے انشاءاللہ ایک نعت بڑی مشہور ہے میری اور دل کرتا ہے وہ سنا اور اس کے بعد پھر مدینے جانے کا مفت میں اور جاؤ گے انشاءاللہ ایسا نہیں ہے جو میں صرف بول رہا ہوں بہت لوگوں نے عمل کیا ہے وہ گئے بھی ہیں الحمدللہ پھر وہاں سے فون کرتے ہیں کہ مولوی صاحب اللہ نے لیا کچھ کھائے نہیں اللہ نے آج کرا کئی لوگ ہیں اس طریقے کے تو آپ کو بھی بتا کے جاؤں گا اشعار بڑے پیارے ہیں اور اس اشعار کی ایک بڑی خصوصیت اور برکت یہ ہے کہ یہ اللہ نے مجھے توفیق دی کہ میں نے روزے کی جالی کے سامنے بیٹھ کے سنائے 2012 میں اگر کوئی حضرات حج پہ ہوں تو مدینہ منورہ میں بہت بارش ہو گئی تھی
اور اتنی شدید بارش تھی کہ 5 ذی الحجہ کو مدینہ سے مکہ کا آخری دن ہوتا ہے انٹری کا حج کے لیے 5 ذی الحجہ، تو 5 کو اتنی شدید وہ بارش تھی، سعودی حکومت نے کہا کہ بھئی کچھ گروپ رک جائیں، روڈ بلاک ہو گئے، پانی بہت جم گیا وہاں پر، پھر پانی جم گئے، مسائل ہوتے، کچھ گروپ رک گئے اور ایک دن کے لیے ایکسٹرا ہوٹل کھلوائے جو گروپ رکے تھے ان کے لیے۔ باہر کے ہمارا قافلہ بھی تھا وہ بھی رک گیا، تو ہم مسجد غمامہ کے بالکل ساتھ ایک ہوٹل ہے انوار الزہرا آج بھی ہے، تو وہاں پر تھے۔ تو رات 1 بجے کا ٹائم تھا، ہمارے کراچی کے مکی مسجد کے بزرگوں نے ابھی بڑے عظیم ہیں اللہ ان کو صحت عطا فرمائے، انہوں نے مجھے پکڑا، ایک اور ساتھی جو ابھی چائنا میں ہوتے تو مجھے یاد اچھی طرح، تو مجھے کہا چلو سلام پیش کرنے چلتے ہیں۔ میں نے کہا بہت شدید بارش ہے بھائی، کہتے کچھ نہیں ہوگا، تو ہم مسجد نبوی کی طرف چل پڑے۔ اچھا جیسے ہی باب السلام سے اندر گئے تو سارا خالی، چھوڑتے بھی نہیں تھے، اور چند مصری تھے جو قرآن پڑھ رہے تھے، انہوں نے مجھے وہیں بٹھایا تھا، انہوں نے سب یہی نام سناؤ، ہمت تھی نہیں، میں کہا کیا کر رہے ہو بھائی، کہتے بس سناؤ جیسے بھی سناؤ یہاں سناؤ۔ اللہ نے ہمت دی، تھوڑے سے میں نے 2-3 شعر پڑھے تھے وہ آپ کو سناتا ہوں۔ ہماری آپ کی بڑی عرصے بعد ملاقات ہو رہی ہے اور بڑی پیاری ہو رہی ہے، لیکن اس درخواست کے ساتھ کہ میرے ساتھ پڑھو گے نہیں، جیسے پڑھ رہے ویسے ہی پڑھو گے نا۔ چلو باہر کے وہ نعت کیا تھی؟ میری الفت صبر کرو، میری الفت پوری تو ہونے دو، شعر پورا ہو جائے گا پھر کہوں سبحان اللہ، پھر تو مزہ آئے گا۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے۔ اور یہ پڑھو بھی میرے ساتھ، اس شعر کو پڑھنے سے بھی آپ کو سرور ملے گا انشاءاللہ۔ ایک بار سارے کہیں میری الفت مدینے اللہ آپ کی جوانیوں میں برکت، بوڑھوں کو صحت دے، بچوں سے دین کا کام رہے، نسلوں سے دین کا کام رہے، سارے کہو میرے ساتھ میری الفت مدینے سے نہیں، میرے آقا مدینے میں مدینے میں جان کیسے سیکھوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے نہیں، میرے آقا میرے لگتے پیچھے والے نہیں پڑھے، آگے والے بڑا تگڑا پڑھ رہے ہیں۔ ایک بار یہ میرے آقا کا روزہ مدینہ، ایک بار آپ کی آواز ہے میرے آقا اور عشق اعظم میں جس کی بڑی شان ہے، روزہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روزہ مصطفیٰ جس پہچان ہے، جس کا ہم پلک کوئی محل نہیں، جس کا ہم پلک کوئی محل نہیں، ایک ایسا محل مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے میرے آقا
خوشبو دینا. لیکن ایک جگہ ایسی ہے جہاں پھول ہار مان جاتے ہیں. آپ شاید گئے نہیں بہت پہاڑ کے اس غار میں, اب تو بند کر دیا, اللہ مجھے کئی بار لے گیا, جہاں احد والے دن ہمارے نبی زخمی حالت میں, دندان مبارک شہید, رخسار زخمی, سر پہ چوٹ, آپ کو اس غار میں لے گئے. مجھے دیکھنا اس غار میں جب آپ کو بٹھایا نا پتھر پہ, تو وہ پتھر موم بن گیا صوفے کی طرح. یوں کونی مبارک تھی, یوں سر, جہاں کونی رکھی آج تک وہیں کونی کا نشان ہے. جہاں سر مبارک تھا آج تک سر کا نشان ہے. میں نے وہاں ہاتھ پھیرا, ہمت نہیں تھی بیٹھنے کی, ہاتھ پھیرا, 8-10 گھنٹے میرے ہاتھ سے خوشبو ختم نہیں ہوئی. آج ہی جاتے ہیں نا, بولتے مدینہ سے خوشبو خریدیں. تو میں جب ساتھیوں کے پاس آئے تو کہنے لگے انس بھائی یہ خوشبو کہاں سے لگائی ہے, ہمیں بھی دلاؤ. میں نے کہا کہ لگتا ہے حضور کے پسینے کی خوشبو ہے. تو جو ان کے طریقوں پہ چلے گا, ان کے طریقوں کو اپنائے گا, پورے عالم میں لے کے چلے گا, اس سے بھی ایسی خوشبو آئے گی. اب دیکھو پھول کیا کہتے ہیں, سننا. پھول خوشبو جمجمے کے گلوں میں کہاں, جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے. کہہ دو سبحان اللہ. خوشبو جمجمے کے گلوں میں کہاں, جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے. عاشق مل کے کہو میری الفت مدینے سے مولانا ہماری اپنی بات چھوٹی ہے, سارے پیدا ہو گئے, سب کی آواز پہ آئی ہے یار. پڑھو تو خود بخود دیکھ رہے گی انشاءاللہ. اللہ نے حضور کی نام میں برکت ایسی رکھی ہے, کوئی بھی پڑھے تو آواز بن جاتی ہے. صلی اللہ. اچھا اس ناگینات مجھے خود بڑی اچھی لگتی ہے. ایک ٹوٹا پھوٹا شعر میں نے بھی اس میں ڈالا. میں جہاز میں تھا, رات کی فلائٹ تھی, تو کھڑکی کا پردہ ہٹایا تو سامنے چودھری کا چاند تھا. تو میں نے بیل بجائی کہ بھائی مجھے پین کاپی دے دو, علم کو جزائے خیر دے, وہ لے آئے. تو پھر میں نے اس چاند کو دیکھا اور اس چاند کا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مقابلہ کرایا. مقابلہ ہو نہیں سکتا, ہمارے نبی پوری کائنات کے چاند ہیں. لیکن شاعرانہ تخیل تھا, اس میں ایک شعر بنا, اور وہ شعر کیا تھا, اگر سمجھ میں آ گئی تو سبحان اللہ کہو گے, اور نہیں آئی پھر زور سے بولنا کہ کیوں سمجھ میں نہیں آئی. آپ کا میٹر چلتا رہے. وہ شعر کیا تھا, توجہ. ایک چاند فرق کا, ایک چاند فرش کا, فرش پہ چاند کا جلوہ دیکھو ذرا, فرش پہ چاند کا جلوہ دیکھو ذرا. ایک اشارے سے ٹکڑے ہوا وہ قمر, ایک اشارے سے ٹکڑے ہوا وہ قمر, اس قمر کا قمر بھی مدینے میں ہے. چاند کا چاند بھی ہمارا نبی صلی اللہ. ایک اشارے سے ٹکڑے ہوا وہ قمر, اس قمر کا قمر بھی مدینے میں ہے. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میرے روزہ مدینے میں ہے.
वजीफा पहले बता दूं या आखिर में बता दें? सुनो भाई, किस चीज का वजीफा है? बोलो ना, किस चीज का है? ये खाने वाला वजीफा नहीं, ये करने वाला है। अजान होती है, अजान के बाद के दुआ अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु, हमारे यहाँ कराची में तो ये नहीं होती। वजीफा सुन रहे हो, सोए हुए हो, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु, थोड़ा दिमाग तो लगाओ, फिर मैं वजीफा बताऊं तो अमल भी तो करोगे। और हम लोग की अजान के बाद की दुआ अल्लाहुम्मा, और बाहर से बहुत सारे तो जबान नहीं आते, बस यूं कर रहे होते कि जो है वही चल रहा है। अजान के बाद की दुआ पूरी पढ़ दी है और एक मर्तबा दिल में लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक, ये एक मर्तबा दिल में पढ़ना है। और साथ में एक गल्ला रख लो घर में, गल्ला जिसमें पैसे जमा करते हैं, 5-10 रुपए 20 रुपए 100 रुपए उसमें डालो, फिर दुआ करो कि ए अल्लाह मैं तैयारी कर रहा हूँ। अल्लाह ने फरमाया कि चल के आओ, दौड़ के आऊंगा, दौड़ के आओ, लपक के आऊंगा। ये वजीफा मेरे उस्ताद मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को उनके वाले साहब मुफ्ती शफी उस्मानी साहब रहमतुल्लाह ने बताया, और जिन्होंने इस पे अमल किया वो मुफ्त में अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा करके आया है। करोगे कोशिश इंशाअल्लाह। बाहर के बजट भी तशरीफ ले आए हैं, और मैं पंजाबी कलाम बड़े ज़माने बाद पढ़ रहा हूँ, अल्लाह करे पढ़ लूँ पूरा ज़बर ज़ेर पेश के साथ। और एक मुझे याद आ रहा है साकिब भाई, बहुत पहले पढ़ता था, अभी कसीदा जो सीरत खातमुल अंबिया है उसमें भी उसकी मंजर कशी की हुई है। चले पंजाबी में सुनाता हूँ। अम्मा हलीमा सादिया हुजूर को लेने आई है मक्का, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो वाले दुनिया से तशरीफ ले गए थे, आप यतीम थे, अल्लाह ने यतीम पैदा करके दुर्रे यतीम बनाया ये रोना सल्लल्लाहु। अब जब और ताइयां आई ना तो वो घर छोड़ के चली गई। हकीकत ये नहीं थी कि ताइयां चली गई, हकीकत ये थी अल्लाह ने अपने महबूब के लिए एक गोद का इंतखाब कर लिया था, इंतजार उसका था। नाम क्या था उसका? ऊंचा कहो, हलीमा सादिया। अब तवज्जो करना, जब हुजूर को लेके चली, अब हुजूर को लेके ऊंटनी पे बैठे ना, ऊंटनी पे बैठे तो आगे अम्मा हलीमा बैठी, बीच में हमारे नबी, और आखिर में हलीमा के शोहर। ऊंटनी खड़ी नहीं होती, ऊंटनी खड़ी नहीं होती। तो आपके दादा ने कहा कि इस बच्चे के हमने बड़े करामात देखे हैं, बड़े मौजज़े देखे हैं, ऐसा करो इस बच्चे को आगे ले जाओ। तो हुजूर को आगे ले गए, पीछे हलीमा और आखिर में उनका शोहर। ऊंटनी खड़ी होकर चलने पड़ी और ऐसे चलने लगी कि अपने साथ आई हुई जो ऊंटनियां थी उनको भी पीछे छोड़ दिया। बाहर के लग रही है इसके, बोलना पूरा जोर लगाया, यहाँ पर अभी पूरा जोर लगाया, नहीं बोलना यहाँ। एक बार ऊंचा कहो, नारे तकबीर। अब वो मंजर क्या था? शायर कहता है, कहती उठी दी सी, कौन का पंजाबी है? कहती बेटी सी, कौन? हाँ सुनो सुनो, कहती उठी दी सी, कहती बेटी सी, ओ डिगती तेंदी रेंदी सी, उनको इन कोले बिठांदा सी, उनको इन नाल रलांदा सी, उन्दी लंगती की वे दिहाड़ी सी, जिड़ जाची सब तो माड़ी सी, उस डाची जी जड़ी माई सी, उनका नाम हलीमा डाई सी, उनका नाम हलीमा डाई सी, आखिर विच मच के आई सी, पिछो आगे ओ पछताई सी, हर बुआ उस खड़काया
सीने नाल लगाया है उन्हों कहती है आते नो नाल ले जावा में एक नूरी मुख दिखावा में सटे से मेरे ओ चंद चढ़िया है सटे से मेरे ओ चंद चढ़िया है जितना चंद भी कलमा पढ़िया है फिर कहो सुभान अल्लाह जितना चंद भी कलमा पढ़िया है अज जाके बख्त हलीमा दा मिले आलच पाल यतीमा दा फिर लोरिया सुना दी है नाल सदके वारी जाती है बनु साद बनु हलीमा सादी ये मक्का से ताइफ से 70-80 किलोमीटर पे बनु साद है। आज भी वो जगह मौजूद है जहाँ कुछ मकानात हैं कहा जाता है यहाँ हुजूर का बचपना गुजरा। मैं उस घर में बैठ के कई बार अम्मा हलीमा की शान पढ़ी। अच्छा वहाँ मजे की बात उलमा तशरीफ फरमाए नीचे कुछ लोग हैं एक सब्जी वाला है उसे मैंने कहा मलन का अना खालुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना खालुन नबी क्या तारुफ उसने कराया था वही के वही शख्स मेरे मैं हुजूर का मामू रिश्ते में कमाल की बात मैं हुजूर का मामू रिश्ते हम यूं देखते ही रह गए तो वो जगह आज भी मौजूद है। खैर अल्लाह तशरीफ लाए मैं मुख्तसर करता हूँ। अब मक्के से आ गए अम्मा हलीमा घर से निकलती वो घर भी क्या था पता है टोटल कितनी जगह ये पिलर है और ये पिलर ये ज्यादा फासला है आप पंखे तक आ जाए इस पिलर से इस पंखे तक ये लंबाई थी और चौड़ाई कितनी थी इस पिलर से ये बीच वाले पिलर से पंखे तक आदमी लेट नहीं सकता ये पूरा घर था किसका वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला मुरादे गरीबों की बरलाने वाला सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी सलाम उस पर के जिसने बादशाही में फकीरी ये उनका घर था। आधे पे खजूर के दरख्त के पत्ते आधा जिसको बेहरा कहते हैं सहन वो क्या और बातें करें हम क्या क्या कर रहे हैं बाहर के कुछ दिन हो गया अम्मा हलीमा घर से नहीं निकल रही मक्का से आई है हुजूर को लेके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो और जो हलीमा सादिया की दोस्तें थी ना वो परेशान हुई हलीमा है कहाँ चलो हलीमा की खैर खबर लेते हैं इसरोर वालों आखिरी शेर है बस तो मैं इजाजत दूंगा हलीमा की खैर खबर सवाल मुतशाबे लग जाते वो घर से बात है इसलिए चल नहीं रहा चढ़ जाएगा अब इंशाल्लाह तो सवाल तो चल जाएगा आगे वाला जरा मुश्किल है क्या झटू हाँ यही वाला आखिर में दुनिया के रखते अयुजन यही वाला तो बाहर के एक जमात बनी अम्मा हलीमा की तीमारदारी करने हलीमा है किधर नजर नहीं आती सुनना बनु साद दिया जो जाया ने चल खोल हलीमा आया ने सब फुटशण बाहर आंदी नहीं क्यों सानो शकश दिखांदी नहीं कि तू खांदी है कि तू पींदी है कि तू बोलो कि तू खांदी है कि तू पींदी है बोली है हलीमा दायानो खैरियत पुछण आयानो ना बांधन में यूं मांगी हम ना तानो शकल दिखांदी हम ना खांदी हम ना पींदी हम जानती नहीं किसी भी पासे में बस बहरे विच घूम ले दिया जग मेनू भूख लग जाती है जग मेनू भूख लग जाती है जग मेनू भूख लग जाती है सरकार मुँह चुम ले दिया सरकार मुँह चुम ले दिया सब कहो सरकार मुँह चुम ले दिया जब मेनू भूख लग जाती है सरकार
یا عرضدار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.